الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صمت نجا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے تمام مخلوقات کو، کائنات کو بنایا، پیدا فرمایا، پھر وہ انہیں پالتا ہے، سنبھالتا ہے، اور جو اپنی مخلوق سے، خاص طور پر اپنے بندوں سے رحمانی اور رحیمی کی صفت کے ساتھ محبت فرماتا ہے اور اپنے گناہگار بندوں کو پردہ پوشی اور معافی اور توبہ کی قبولیت کی خوشخبری سناتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے دل و دماغ کو علم حاصل کرنے کے قابل بنایا، اسے حق اور باطل کی، سچ اور جھوٹ کی، اسلام اور کفر کی تمیز سمجھنے کے قابل کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے اسے تمام جانداروں سے اس اعتبار سے بھی ممتاز کر دیا، باعزت کر دیا کہ اپنے دل و دماغ میں آنے والی معلومات کو، سوچ کو، سمجھ کو وہ اپنی زبان کے ذریعے سے بیان کر سکتا ہے۔ یہ زبان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اسی کو انسان کا امتیازی وصف کہا گیا ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں اسی لیے عطا فرمائی، یہ دل و دماغ اور ان کی سوچ اور سمجھ کو تعبیر کرنے والی زبان، تاکہ بندہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اعلان کرے اور خود بھی اس پر ایمان رکھتے ہوئے دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کا پیغام پہنچائے۔ یہ زبان اللہ کی طرف سے بہت بڑا اعزاز ہے، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ کتنے طاقتور، کتنے بھاری بھرکم، کتنے مضبوط جانور اللہ نے بنائے۔ آپ شکاری درندوں کو دیکھ لیجئے جن کے پاس نوکیلے دانت اور زخمی کرنے والی زبان اور مضبوط ناخن اور پنجے کہ جو اپنے سے سائز میں کئی گنا بڑے جانوروں کا بھی گلا نوچ کر ان کو شکار کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے بھاری بھرکم وزن والے ہاتھی بنائے، کیسی بڑی بڑی مچھلیاں بنائیں، اور کیسے لمبی گردنوں والے زرافے اور اونٹ بنائے، اور کتنے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے بنائے، بعض اتنے چھوٹے کہ آپ اپنے ناخن پر بھی اگر ان کو بٹھانا شروع کریں تو 20-20 30-30 وہ مچھر آپ اپنے ناخن پہ بٹھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی مخلوقات بنائی، لیکن دیکھیں کہ اس میں اللہ رب العزت نے زبان کی نعمت ان بڑے بڑے بھاری بھرکم جانوروں کو بھی نہیں دی، ان شکاری چست اور چیر پھاڑ کرنے والے درندوں کو بھی نہیں دی۔ زبان کی نعمت اللہ نے ان چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کو بھی نہیں دی۔ زبان سے بات کرنے کی نعمت اللہ نے انسان کو عطا فرمائی۔ زبان کا جرم، اس کا سائز بہت چھوٹا ہے لیکن اس کا جرم بہت بڑا ہوتا ہے۔ آدمی اللہ کا نافرمان ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنا بھی گناہ کرے لیکن مجھ پر ایمان رکھتا ہو، زبان سے کہتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں۔ اور ایک حدیث قدسی میں ہے ولا ابالی، اللہ فرماتا ہے کتنے سارے گناہ کیوں نہ ہوں، کتنی لمبی زندگی کے گناہ کیوں نہ ہوں، بندہ ایک دفعہ ندامت سے، شرمندگی سے توبہ کر لے، میں سارے کے سارے معاف کر دوں گا، اور مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی کہ یہ میں نے کیا کیا، میں سارے کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ لیکن زبان سے ہونے والے گناہ وہ سب سے خطرناک گناہ ہوتے ہیں۔ زبان سے بندے نے کفر کر لیا، زبان سے اس نے کہہ دیا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا ہے، یا زبان سے اس نے کہہ دیا کہ وہ اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، یا اس نے کفر کا کوئی بھی بول، کوئی بھی کلمہ اپنی زبان سے نکالا، تو دیکھنے کو لگتا ہے کہ ہاتھ سے جو اس نے جرم کیا وہ زیادہ بڑا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کفر کا اور شرک کا گناہ جو بندہ زبان سے کرتا ہے، اس گناہ کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تو سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ زبان کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب زبان دی تو اس کو بند رکھنے کے لیے 32 دانت دیے اور 2 ہونٹ دیے اور پورا جبڑا بنایا،
اللہ تعالیٰ نے زبان کو کھلا نہیں چھوڑا، یہ سمجھانے کے لیے کہ اس زبان کو قابو رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے، کیونکہ زبان سے ہونے والے گناہ بہت بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ اگر ایک بندہ اپنے ہاتھوں پیروں سے کوئی کام کرتا ہے، حکومت کے قانون کے خلاف ورزی کرتا ہے، لال بتی پہ وہ رکتا نہیں ہے، یا جناب جو بھی حکومت نے کوئی قانون بنائے ہیں اپنے ہاتھوں پیروں کے ذریعے سے اس قانون کے خلاف جاتا ہے، اس کو حکومت چھوٹی سزا دے گی۔ لیکن ایک بندہ کھڑا ہو کر لوگوں کو جمع کر کے کہتا ہے بات سنو، میں فلاں ملک جس میں میں رہتا ہوں میں اس کی حکومت کا باغی ہوں، میں اس کی حکومت کے قانونوں کو مانتا ہی نہیں ہوں، ایسے بندے پر بغاوت کا کیس چلتا ہے، اور ہمارے ملک کی زبان میں کہو تو دہشت گردی کا کیس چلتا ہے، اور اسے فٹافٹ سزائے موت دے دی جاتی ہے۔ حالانکہ جس نے بینک کا تالا توڑا ہمارے بظاہر دیکھنے میں اس کا کام زیادہ بڑا ہے، لیکن اس نے تو کوئی نہ تالا توڑا، نہ شیشہ توڑا، نہ کوئی پودا توڑا، اس نے بس یہ کہا کہ حکومت کو میں نہیں مانتا، اس نے کہا کہ قانون کو نہیں مانتا، تو ہوتا کیا ہے، اس کو زیادہ بڑی سزا دی جاتی ہے، کہتے ہیں جی باغی ہے، باغی کو قتل کیا جاتا ہے۔ تو زبان کا گناہ زیادہ بڑا ہے، اسی لیے اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بندہ جو بھی کوئی لفظ بولتا ہے تو اس کے لفظ کی نگرانی کرنے والا ایک بہت ہی چوکنا ہوشیار جو بالکل سستی نہیں کرتا اور وہ مستعد اور تیار رہتا ہے، وہ اس کے ایک ایک لفظ کی نگرانی کر رہا ہے کہ اس نے کیا کہا، اس نے زبان سے کیا نکالا۔ زبان کا جرم بڑا خطرناک ہے۔ آپ کو قرآن میں یہ آیت نہیں ملے گی کہ اس کے پاؤں پہ کوئی فرشتہ مقرر ہے جو نوٹ کرتا ہے کہ اس کے پاؤں کس طرف جا رہے ہیں، یہ آیت بھی نہیں ملے گی کہ اس کے ہاتھ کے لیے فرشتہ مقرر ہے جو نوٹ کرتا ہے کہ اس کے ہاتھوں نے کیا کیا گناہ کیے۔ لیکن دیکھیں ما یلفظ من قول الا لدیہ، بات کرتے ہوئے بندہ جو لفظ بولے گا اس کے پاس فرشتہ مقرر ہوگا، اس کے الفاظ کو گنتی کرنے والا اور ریکارڈ کرنے والا فرشتہ موجود ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول ہم زبان سے جو باتیں کرتے ہیں کیا ان باتوں کی وجہ سے ہماری پکڑ ہوگی؟ ہم زبان سے جو کچھ گپ شپ کرتے ہیں، جو کچھ بولتے ہیں، کیا اس کی وجہ سے ہماری پکڑ ہوگی؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سوال پوچھنے والے کو فرمایا کہ میں تو تمہیں سمجھدار خیال کرتا تھا، یہ تم نے کیسا سوال کیا؟ اور پھر فرمایا لوگوں کو جہنم میں منہ کے بل گرانے والی چیز ان کی زبان ہی تو ہوگی، منہ کے بل جو جہنم میں گریں گے وہ زبان غلط استعمال کرنے والے لوگ وہی گریں گے جہنم۔ آج ہم نے اس میں انتہائی غفلت کا رویہ اختیار کر رکھا ہے، جہاں دو بندے کھڑے ہو جائیں گے کسی تیسرے کی برائی کریں گے، زبان چلائیں گے، اس کی عزت خراب کریں گے، اس کے خلاف باتیں کریں گے، اور کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو کسی کی برائی نہیں کر رہے، ہم تو ایک بات کر رہے ہیں، بس وہ ایک بات جو آپ کر رہے ہیں وہی آپ کو منہ کے بل جہنم میں گرائے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو لے آؤ میں اس کے سامنے بھی کہہ دوں گا، سامنے کہنے سے کون سا ثواب مل جائے گا، پھر بھی گناہ ہی ملے گا۔ پیٹھ پیچھے کہنا ایک طرح کا گناہ ہے، غیبت کا گناہ ہے، بہتان کا گناہ ہے، اور سامنے کہنے میں مسلمان کی اس کی یعنی اس کو تکلیف پہنچانا، دل دکھانا اور اس کو اپنا دشمن بنانا، یہ سارے گناہ ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے۔ نہ پیٹھ پیچھے کہنے میں ثواب ہے، نہ منہ پہ کہنے میں ثواب ہے۔ لہٰذا ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کھڑے ہو کر دوسروں کی برائیاں کریں۔ دوسروں کی برائیاں کرنا اپنی زبان کو گناہ میں لت پت کرنے والی بات ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مجھے گارنٹی دے دے دو چیزوں کی، مجھ سے گارنٹی لے لے جنت کی، جو کوئی مجھے گارنٹی دے دے دو چیزوں کی تو مجھ سے وہ گارنٹی لے لے جنت کی۔ ایک چیز جس کی گارنٹی دے دے وہ ہے
ما بین لحییہ، جبڑوں کے بیچ میں جو چیز ہے یعنی زبان، اپنی زبان کی مجھے گارنٹی دے دو تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اور دوسرا فرمایا کہ دونوں ٹانگوں کے بیچ میں جو چیز ہے یعنی شرمگاہ، اس کی گارنٹی دے دو تو جنت کی گارنٹی لے لو۔ جو اپنی زبان پہ قابو رکھے گا وہ جنت میں جائے گا، جو اپنی شرمگاہ پہ قابو رکھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ جو ان دو چیزوں کو غلط جگہ استعمال کرے گا اس کو جنت کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو برا بھلا کہتے پھرنا، مسلمان کو برا بھلا کہتے پھرنا یہ فسوق ہے، یہ اللہ کی نظر میں نافرمان بندہ لکھا جائے گا جو مسلمانوں کی برائیاں کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، اور اگر وہ مسلمان سے جھگڑا کرنے، لڑائی کرنے کے لیے تیار ہے تو یوں سمجھو کہ وہ کفر اختیار کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، اگر وہ مسلمانوں کو گالی گلوچ کرتا ہے یا ان کی برائیاں کرنے میں ٹائم خرچ کرتا ہے تو یہ بندہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی نظر میں نافرمان اور فاسق لکھ دیا گیا۔ اور اگر وہ کہتا ہے کہ وہ کسی مسلمان سے لڑنے کے لیے تیار ہے تو فرمایا کہ یہ تو کفر کے لیے گویا تیار ہے، یہ کفر کی بات کر رہا ہے۔ یہ ایسا نازک معاملہ ہے۔ اور جب ہم مسلمانوں کے خلاف باتیں کرنے کو اپنا مشغلہ بنائیں گے، مسلمانوں کی برائیاں کر کر کے جب ہم اپنا ٹائم پاس کریں گے تو اس طرف اشارہ کر دیا کہ پھر لڑائی جھگڑے کے لیے بھی ہم تیار ہو جائیں گے۔ ایک آدمی اگر کسی مسلمان کی زبان سے برائی کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ یار اللہ جانتا ہے وہ اچھا آدمی ہوگا، ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کی کوئی برائی نہیں دیکھی ہے۔ اچھا پھر دیکھی بھی ہو نا برائی، اس کو بھی منع ہے کہ آپ بندوں کے سامنے بتائیں۔ فرمایا کہ اگر تم نے کسی مسلمان کی کوئی برائی دیکھ لی، اس کا کوئی گناہ تمہیں پتہ چل گیا، تو اب اگر تم اس کو چھپاؤ گے، لوگوں کو نہیں بتاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے گناہ چھپا دے گا۔ ترازو میں تولنے کے لیے تمہارے گناہ نکالے ہی نہیں جائیں گے۔ گناہگار بندہ کھڑا سوچ رہا ہوگا کہ یار میں نے تو فلاں گناہ بھی کیا تھا، وہ گناہوں والے پلڑے میں وہ کیوں نہیں رکھا، میں نے تو فلاں گناہ بھی کیا تھا، بڑے بڑے گناہ۔ لیکن کیا ہے کہ زندگی میں اس نے کسی مسلمان کا گناہ چھپایا تھا، لوگوں کو نہیں بتایا تھا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی چھپا دیں گے، مطلب معاف کر دیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ گناہ چھپا تو دے لیکن معاف نہ کرے۔ جب اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو گناہوں کے تول میں، ترازو میں سامنے لائے گا ہی نہیں تو اللہ اس کو معاف بھی کر دے گا۔ تو مسلمان کی برائی چھپانا اتنے بڑے ثواب اور اتنے بڑے فائدے کی چیز، اب اس کا الٹ یہ ہوا کہ کوئی کسی مسلمان کی برائی چھپاتا نہیں ہے، بتاتا پھرتا ہے سب کو، تو وہ پھر یاد رکھے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ اور کئی بار دنیا میں بھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی نے کسی مسلمان کی ایسی برائی اس کے لیے طعنے اور اس کے لیے مذمت کے طور پر استعمال کر لی، جس برائی کو وہ پہلا والا مسلمان چھوڑ چکا ہے، اس سے ہو گئی تھی کبھی وہ برائی، پھر اس نے اس کو چھوڑ دیا، اور اب یہ صاحب دوسرے والے یہ اس کی اس برائی کو جگہ جگہ بتاتے پھرتے ہیں، اس کے لیے طعنہ بنانے کی، مذمت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو دوسرا بندہ ہے اس کی برائی کو بتانے والا، اس کو مرنے سے پہلے پہلے میں اسی قسم کی برائی میں، رسوائی میں مبتلا کروں گا، وہ نہیں بچ سکے گا، وہ بھی اسی طرح کی برائی میں مبتلا ہوگا اور رسوا اور ذلیل ہوگا۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جو سچ مچ برا ہے، جس نے وہ برائی کی تھی۔ اور ہماری کیا عادت بنتی جا رہی ہے؟ جہاں کھڑے ہو گئے بس کسی تیسرے بندے کی برائیاں شروع کر دیں، چاہے ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ برائی دیکھی تھی، چاہے کسی سے سنی تھی، چاہے ہم اپنے تکے اندازے مار رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر وہ برائی ہے بھی یا نہیں ہے۔ اپنا خیال اس کے خلاف ہم غلط بتا رہے ہیں، میرا خیال ہے
وہ ایسا کرتا ہوگا، میرا خیال ہے وہ ایسا سوچتا ہوگا، میرا خیال ہے وہ یہ کہتا ہوگا. تو یہ کیا ہے؟ فرمائے فسوق ہے. وَقِتَالُهُ كُفْرٌ. اور جب اس میں بندہ توبہ نہیں کرتا تو پھر وہ مسلمانوں سے لڑنے جھگڑنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، جو کہ کفر پہ تیار ہونے والی بات ہے، کفر کے برابر ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی آدمی قطات ہو اور وہ جنت میں چلا جائے، ایسا نہیں ہوگا. قطات کون ہوتا ہے؟ جو لوگوں کی برائیاں کرتا پھرتا ہے. جہاں بیٹھے گا کسی نہ کسی کی برائی شروع کر دے گا. کسی بندے کا نام آ گیا، اس کی برائی شروع کر دی، پھر دوسرے بندے کا نام آیا، اس کی برائی شروع کر دی. ہر 4 بندوں میں سے 2 کی برائی ضرور کرتا ہے. یہ قطات ہے، چغل خور. بس یہ جنت میں نہیں جائے گا، چاہے کتنی نماز پڑھتا ہو، چاہے کتنے حج کر کے آتا ہو، چاہے کتنے صدقے اور خیرات کرتا ہو. اگر اس کی یہ عادت ہے کہ یہ مسلمانوں کی برائیاں کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے تو پھر یہ جنت میں نہیں جائے گا. اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں. آپ اللہ کی مخلوق کی برائیاں کرتے ہوں، ان کی پردہ دری کرتے ہوں، یعنی ان پر اللہ نے جو پردہ ڈال رکھا ہے وہ پردہ آپ ہٹانے اور پھاڑنے کی کوشش کرتے ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے، اللہ آپ سے پیار کرتا رہے، ایسا نہیں ہوگا. الخلق عیال اللہ. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی خاطر غیرت آتی ہے جیسا کسی گھر کے بڑے کو اپنی فیملی کے لیے غیرت آتی ہے. ہمارے ایک مریض تھے کسی اسپتال میں، تو ہم ان کو دیکھنے جاتے تھے، بلکہ دیکھنے کیا جاتے تھے، میری تو ڈیوٹی لگی تھی، میں کچھ راتیں ان کی خدمت میں وہیں پہ رہا. تو بعد میں وہ وارڈ میں شفٹ ہوئے، تو وارڈ میں آخری کونے میں ایک جوان آدمی تھا جس کو زنجیریں بندھی ہوئی تھیں، پولیس والوں کی زنجیریں، اور وہ زخمی تھا تو اس کا وہاں پر علاج ہوتا ہوگا، تو اس کو زنجیریں بندھی ہوئی تھیں. تو میں وہیں پہ موجود تھا، تو ہمارے مریض کو دیکھنے کے لیے ایک فیملی آئی، جس مریض کی خدمت میں کر رہا تھا اس کو دیکھنے کے لیے ایک فیملی آئی، میاں بیوی بچے، ان کو پوچھنے آئے. تو جب پوچھنے آئے تو ان کی عورتوں نے کہیں اشارہ کر دیا اس قیدی کی طرف کہ وہ دیکھو اس کو زنجیریں لگی ہوئی ہیں، لگتا ہے کوئی قیدی ہے، کوئی جیل کا بندہ ہے یا کیسے. اس قیدی کی ماں اور اس کی کوئی بہنیں ہوں گی، کون پتہ نہیں، وہ آ گئی اور انہوں نے لڑائی شروع کر دی، شور مچایا انہوں نے کہ تم نے ہمارے مریض کی طرف اشارہ کیوں کیا، تم نے ہماری بے عزتی کی ہے، ہمارے بچے کی تم اشارہ کر کر کے کیا بات کر رہے ہو. تو وہ بڑی مشکل سے ان کو چپ کرایا کہ بھائی ہم تو آپس میں بات کر رہے ہیں اور ہم کوئی برائی نہیں کر رہے. نہیں تم نے اشارہ کیسے کیا. یہ مثال میں یہ دے رہا ہوں آپ کو کہ بھلے وہ مجرم ہے، پولیس والوں نے زنجیریں باندھی ہیں اس کو، لیکن اس کے گھر کے بڑے برا مان گئے کہ اس کی طرف اشارہ کیوں کیا. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے میری مخلوق یہ ایسے ہے جیسے میرے کسی کے گھر کے لوگ ہوتے ہیں. اب آپ کسی بھی نمازی کو نہیں چھوڑتے، کسی بھی نیک بندے کو نہیں چھوڑتے، کسی بھی برے آدمی کو نہیں چھوڑتے. جس کا نام آتا ہے آپ کہتے ہیں ہاں بندہ تو ٹھیک ہے، لیکن کے بعد پھر لائن لگا دیتے ہیں برائیوں کی. تو اللہ تعالیٰ کو پھر غیرت آتی ہے کہ یہ میرے مخلوق کی، میرے بندوں کی برائیاں کرتا ہے، یہ قطات ہے، یہ چغل خور ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جنت میں نہیں جائے گا. اس لیے علمھا عند ربی فی کتاب. بہترین پالیسی کیا ہے؟ کہو کہ بھائی جس کا نام آ گیا کہو کہ اس کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو زبان کو بہت زیادہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. پھر زبان سے جھوٹ بولنا، فرمایا کہ ایمان والا انسان ہے، گناہ ہو سکتا ہے اس سے، فلاں گناہ جی ہو سکتا ہے، انسان ہے، فلاں گناہ جی ہو سکتا ہے، انسان جھوٹ بول سکتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ایمان والا جھوٹ نہیں بولے. جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے. یہ گناہ بھی زبان سے ہی ہوتا ہے. لوگوں کی آپس میں نفرتیں پھیلانا،
اس کے پاس جا کے کہنا وہ تیری برائی کر رہا تھا، اور اس کے پاس جا کے کہنا کہ وہ تیری برائی کر رہا تھا، یہ منافقت کہلاتی ہے۔ یہ بہت بڑا، یہ بھی زبان سے ہوتا ہے۔ تو زبان کے گناہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، ان سے اپنے آپ کو بندہ بہت محتاط رکھے۔ نبی کریم علیہ السلام کی چھوٹی سی حدیث ہے، ابھی میں 2 دفعہ دہراؤں گا، سب کو یاد ہو جائے گی۔ 3 لفظ ہیں، من صمت نجا، من صمت نجا، من صمت نجا، من صمت نجا، جو چپ رہا نجات پا گیا، جو چپ رہا نجات پا گیا۔ جس کو ہر ایک کے نام سے مطلب ہے، ہر ایک کی بات میں اس نے برائیاں کرنی ہے، جس کا تذکرہ آ گیا اس نے برائیاں شروع کر دینی ہے، یہ نجات نہیں پا سکتا۔ جو چپ رہ لے گا نجات پا لے گا۔ تو اس چیز کو ہم یاد رکھیں، اور اپنی زبان کو جو قابو رکھے گا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے کسی بھائی کے کسی بھی طرح کے نقصان یا بے عزتی پر اپنی زبان کو بند رکھو، تبصرے نہ کرو، طنز نہ مارو۔ شماتت کہلاتا ہے، یہ ایک گناہ ہے۔ شماتت، شماتت کا مطلب ہوتا ہے کسی کا کوئی نقصان ہو گیا، آپ اس پہ تبصرے کر کے ہنسا رہے ہیں لوگوں کو، آپ کہہ رہے ہیں ہاں تو اس کی حرکتیں بھی تو ایسی ہیں نا، یہ شماتت کہلاتا ہے۔ یہ بھی زبان سے ہوتی ہے۔ زبان کے بڑے عجیب عجیب گناہ ہیں، اس کی طرف جب ہم توجہ کریں گے نا، پھر ہمیں آہستہ آہستہ سیکھنے کو ملے گا کہ کیا کیا گناہ ہوتے ہیں۔ آج ہماری توجہ نہیں ہے تو ہم سمجھتے ہیں کیا ہو گیا، اتنی سی بات ہی تو کی ہے، کیا ہو گیا۔ ہم گناہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں ان چیزوں کو، جبکہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ زبان سے جو بھی لفظ تم نکالتے ہو اس کو ریکارڈ کرنے اور نوٹ کرنے کے لیے وہاں پر جو ہے نگران اللہ نے مقرر کیا ہے۔ زبان کی باتوں کو، زبان کے گناہوں کو اور زبان کی نیکیوں کو نوٹ کرنے کے لیے گویا الگ سے اللہ نے نگران مقرر فرمایا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آج کل بس بولنے کا دور ہے، ہر کوئی بول رہا ہے، بول رہا ہے، بول رہا ہے، بول رہا ہے، اور بولنے کو کمال سمجھتے ہیں اور چپ رہنے کو معذوری اور بے وقوفی سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے الٹ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ تم لوگ کیا سمجھتے ہو، تمہیں زیادہ بولنا آتا ہے؟ اللہ کی قسم، نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام تم سے اچھا بول سکتے تھے، تم سے زیادہ بول سکتے تھے، تم سے زیادہ عمدہ بات کرنے کے سلیقے ان کو آتے تھے، تم سے زیادہ سمجھدار تھے۔ اللہ کے ڈر نے ان کی زبانوں کو تالا لگایا، اللہ کے ڈر نے ان کی زبانوں کو تالا لگایا۔ آج نوجوان سمجھتا ہے کہ میرے بڑوں کو پتہ نہیں ہے، میں زیادہ بول سکتا ہوں۔ فاسق فاجر سمجھتا ہے کہ نمازی کو زیادہ پتہ نہیں ہے، میں زیادہ بول سکتا ہوں۔ ایک بدمعاش آدمی سمجھتا ہے کہ نیک آدمی کو کچھ پتہ نہیں ہے، میں زیادہ باتیں سنا سکتا ہوں، میں زیادہ بول سکتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ کا ڈر جو ہے اگر وہ انسان کو نصیب ہو جائے، اللہ کی محبت انسان کو نصیب ہو جائے، تو سمجھدار مسافر بھونکتے کتوں کو جواب دینے کی ٹینشن نہیں لیتا۔ سمجھدار مسافر اپنا راستہ گزارتا ہے، گزر جاتا ہے۔ تو اللہ ہمیں سمجھدار بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنی زبان پہ قابو رکھنے والے ہوں، اور اللہ کی مخلوق کو تکلیف سے بچانے والے ہوں۔ اس کی جب ہم نیت کر لیں گے، عزم کر لیں گے، اللہ رب العزت جب ہم دوسروں کو آسانیاں دینے کے لیے کوشش کریں گے، اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ کہتے ہیں کہ کہیں پر ایک بادشاہ نے کچھ لوگوں کو سزا دی، آخری بات ہے، بادشاہ نے کچھ لوگوں کو سزا دی۔ اس نے کیا کیا، ان کو ایک بڑا پتیلا، اس میں کھانا رکھ دیا اور ان کو باندھ دیا، پتیلے کے قریب کر کے باندھ دیا، سب کو آمنے سامنے، سب کو گول دائرے میں بٹھا دیا، اور لمبے چمچے دے دیے، اتنا لمبا چمچہ کہ وہ اپنے منہ میں ڈال ہی نہیں سکتے اور پیچھے بھی نہیں جا سکتے، باندھا ہوا ہے پتیلے کے قریب۔ اب وہ سارے کے سارے چمچہ بھرتے ہیں لیکن وہ منہ میں نہیں ڈال سکتے، منہ میں نہیں ڈال سکتے، اس لیے کہ سیلف سینٹرڈ، بس اپنے آپ کو سوچنا ہے، مجھے مسئلہ ہے کہ نہیں ہے، بس یہ سوچنا ہے۔ تو کسی اللہ کے نیک بندے نے ان کو سمجھایا کہ دوسروں کی آسانی کی فکر کرو، تمہاری آسانی ہو جائے گی۔ کیسے؟ کہ وہ لمبا چمچہ اپنے سامنے والے کے منہ میں دے دو، اس کو کھلا دو، وہ تمہیں کھلا دے۔
دوسروں کو آسانی پہنچاؤ، خود تمہیں بھی آسانی ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں مسلمانوں کی برائیاں کرنے سے بچائے اور دوسروں کے لیے آسانیاں بنانے کے لیے فکر مند ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں دوستو، یہ دنیا عارضی ہے، یہ کٹ جائے گی اور یہ نمٹ جائے گی۔ ہاں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو محفوظ رکھیں، ان زبانوں کو گناہ کاٹنے کی داتی نہ دارانتی نہ بنائیں، اور دوسرا یہ کہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے میں ہم فکر مند ہوں تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی آسانیاں ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لی۔